آپ شوق سے اسکول میں پڑھائیے اپنے بچے کو، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن انجینئر بن کر کے وہ کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی کھائے گا، بس اتنا ہی کرے گا۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 2 روٹی کمانے کے لیے، اگر وہ مدرسے میں پڑھتا، اس کے بعد اسکول میں پڑھتا، تو اس کو خدا بھی مل جاتا، رسول بھی مل جاتا۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ رسول کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے، آج کوئی آدمی پورے جلسے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، روز اخبار پڑھتا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں موبائل دیکھ نہیں رہا، روز موبائل دیکھتا ہے۔ لیکن پورے مجمع میں شاید ایک آدمی ہوگا جو کھڑا ہوگا، جو بولے گا کہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھولا نہیں ہے، مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن دیکھا نہیں ہے۔ دیکھو تم کہاں ہو۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے میرے سامنے، میں اس سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے گا خدا کا بندہ، لیکن وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ رمضان میں۔ وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ جنازہ۔ غور کیجئے خدا کا بندہ کیسا ہے وہ۔ اگر ہم آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے، تو آپ ڈائریکٹ دعوے سے بولیں گے، سٹاسٹ بولیں گے، فٹافٹ بولیں گے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں۔ لیکن سنت پر کتنا کھڑا ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں کہاں پہنچایا، ہمیں خدا سے بھی دور کر دیا، نبی سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا۔ آج سچا پکا وعدہ کیجئے، اپنے خدا کو سیدھے رمضان میں، اپنے نبی کو سیدھے ربیع الاول میں، اور اپنے قرآن کو سیدھے جنازے پر یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اب بتائیے کیا جائے؟ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے برابر سوال جڑتا رہتا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آخری پیغام سیرت کا تھا، میں سنا رہا ہوں، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمیں بیدار فرمائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اذان، مسجد سے اذان کی صدا لگی، حضرت عائشہ سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ یار غار ابو بکر، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا۔ میرے دادا ابو قحافہ، آپ نے ابو قحافہ کو نہیں پہچانا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف خدا کو پہچانتا ہوں۔ 4 طریقے سے انسان سوتا ہے، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے، 3 طریقے سنت کے خلاف ہے۔ ایک طریقہ سونے کا ہے، آدمی چت سوتا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ ہارنے والے کی حالت ہے۔ جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں، جو 4 چت ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ نبی نے ہارنے والے کی حالت پسند نہیں کیا، جیتنے والی کی حالت کو پسند کیا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ، آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے۔ نبی نے جنت میں جانے والے کی حالت کو پسند کیا، جہنم میں جانے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ ہے، بائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، اسی طرف دل ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، مسجد سے اذان کی صدا آدمی سن نہیں پاتا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ دائیں کروٹ پر آدمی سوئے، اس کا دل لٹک جائے۔ دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، اس کا دل لٹک جاتا ہے، کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے یہ سنت کے مطابق ہے۔ آج دکھانے جا رہا ہوں مسجد کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد میں صفوں میں، ترکی کی مسجد میں صفوں میں سگریٹ کے ٹکڑے رکھے ہوئے، مسجد کی صف لگی ہوئی ہے، اس میں سگریٹ کے ٹکڑے۔ اب پتہ چلا کہ بھائی یہ کون سگریٹ پیتا ہے، مسجد کی صف میں سگریٹ ہے۔ تو ابھی جماعت میں 5 منٹ دیر ہے تو مقتدی مسجد ہی میں سگریٹ پی رہا، اور جیسے ہی امام صاحب آئے گا، اللہ اکبر کہا، اقامت ہوئی، اسی جگہ سگریٹ کو بجھایا پھینک دیا۔ یہ آج نمازی کا حال ہے، مسجد کا حال ہے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امریکہ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں داڑھی رکھی جاتی ہے، کرتا رکھا جاتا ہے اور پگڑی رکھی جاتی ہے، اور امام صاحب آتے ہیں کوٹ پتلون میں، داڑھی ہوتی نہیں۔ اب وہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو پہنتے ہیں، اوپر سے جبہ پہنتے ہیں،
اس کے بعد پگڑی باندھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی کی سنت کا اس طرح اگر مذاق اڑاؤ گے، اللہ دنیا میں عزت نہیں دے گا، عزت کا جنازہ نکال دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ سچے پکے نمازی بنیں گے۔ جب تک آپ خدا کے نہیں ہوں گے اور آپ کو خدائی نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، اللہ پوری دنیا میں آپ کی شان و شوکت کو لوٹا نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ ہم کوے کی طرح اپنی چال بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ پیغام نکل گیا۔ آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں مدینے کے حوالے سے۔ جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہر کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، ہر جگہ ہاتھ اٹھا رہے۔ ایک تو آپ پاگل ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد جلسہ سنانے کے لیے آئے، اور یہ پھول پاگل ہیں، ہر پیغام میں ہر سوال میں ہاتھ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں پیغام تک اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کو سیدھے رانچی بھیجیں گے، کیونکہ پاگلوں کا اجتماع رانچی ہی میں ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے گھیرا، دوستوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، آپ ملک شام چلے جائیے۔ ان کا جواب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جلسہ بالکل آدھا نکل چکا ہے، صرف تھوڑا باقی ہے۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ خراب نہیں ہوگا، پیشاب پخانہ لگے 9-11 ہو جائیے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ دوستوں نے کہا آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، ملک شام چلے جائیے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، عاشق رسول بننا ہے تو ایسا عاشق بننا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں مکہ جا سکتا ہوں، میں ملک شام جا سکتا ہوں، لیکن نبی کے شہر سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں تو جان دے سکتا ہوں، نبی کا شہر چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، پانی برس نہیں رہا ہے، مدینے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، کیسے بارش ہوگی؟ کہا 1 منٹ میں بارش ہوگی، آسانی سے بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی۔ کرنا یہ ہے، نبی کا جو روضہ ہے، نبی کی جو قبر کی چھت ہے، اس میں سوراخ کر دو، اللہ کو جوش آئے گا، بارش ہوگی۔ ابھی سوراخ کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا، موسلادھار بارش ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ مدینے سے آتے ہیں گھڑی لے کر کے آتے ہیں، لوگ مدینے سے آتے ہیں ٹارچ لے کر کے آتے ہیں، اور آپ کو تسبیح دیتے ہیں کہ یہ لیجئے، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کو لوگ سرما دیتے ہیں، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو میڈ ان چائنا ہے، یہ تو میڈ ان ترکی ہے، یہ تو مدینے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا کبھی مت سوچئے گا، اس کو آنکھ سے لگائیے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو، اللہ کے بندے، وہ چائنا کا ضرور بنا ہوا ہے لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ یہاں کے غیر مسلم پنڈی جی نے سوال کیا کہ جب ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، ہندوستان سے جو مدینہ جاتی ہے ہوا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینے سے ہندوستان ہوا آتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا۔ دعا فرمائیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سوال پوچھا، ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، چونکہ پورب سے پچھم جا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور جب مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، پچھم کی ہوا، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے، پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا، بات یہ ہے
جو ہوا پورب سے ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی، اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہوا نبی کے شہر کا نام سن کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی ہوا مدینے سے ہندوستان کی طرف آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے اس کا دل جل بھن جاتا ہے۔